آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے جو شیاطین وغیرہ تھے وہ آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو شہاب ثاقب، ٹھیک ہے، چمکتے ہوئے ستارے، شعلے، چمکتے ہوئے شعلے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے اس سننے سے روک دیا گیا ہے، اور اسی حادثے کی تحقیق کے لیے یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ کہ زمانے جاہلیت کے اندر عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام وغیرہ کی نوبت آ جاتی تھی، اگر رکنا پڑتا تھا راستے میں، تو اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے: اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر سفہاء قوم، کہ یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اس قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے قحط پڑا تھا، اور کئی سال تک رہا، ٹھیک ہے، 7 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی نا۔ اور چوتھا واقعہ اس کے اندر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی ہے تو کفار مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نلغہ اکٹھا ہوا، اور ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 4 واقعات ہیں اس صورت کے پس منظر کے اندر۔ اب نفر من الجن، نفر جو ہوتا ہے لفظ یہ 3 سے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جنات تھے روایات کے اندر آتے ہیں، یہ نصیبین کے جنات تھے، نصیبین کے رہنے والے، اور یہ 9 تھے، ٹھیک ہے، 3 سے 10 تک استعمال ہوتا ہے نفر کا لفظ، اور یہ 9 جنات تھے۔ اور جنات کی حقیقت تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق ہیں جو اجسام بھی رکھتے ہیں، جن کے جسم بھی ہیں، اور ان کے اندر روح بھی ہے، اور انسان کی طرح ان کے اندر عقل اور شعور بھی ہے، مگر ایک چیز ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئی ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتے، اسی لیے ان کا نام ہی جن رکھا گیا ہے۔ جن کا معنی ہی ہوتا ہے مخفی، چھپا ہوا ہونا۔ اور ان کی جو پیدائش ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، جیسے انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، یعنی زیادہ جو چیز ہے بیچ میں غالب مادہ وہ مٹی کا ہے۔ تو جیسے انسانوں کے اندر مختلف جیسے نر ہوتے ہیں، مادہ ہوتے ہیں، مرد عورتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان کے اندر بھی اولاد بڑھتی ہے، توالد و تناسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی مرد اور عورتیں ہیں۔ تو ظاہر یہی ہے کہ بھائی قرآن مجید میں جن کو شیاطین کہا گیا ہے وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن اور سنت اور دلیل قطعی وغیرہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے گا جنات کا، فرشتوں کا، تو اس کا جو انکار ہے وہ کفر ہوگا۔ پھر فرمایا قل اوحی الیہ، ٹھیک ہے، کہ جنات کے جس واقعہ کا یہاں ذکر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک سننے والے جنات کو دیکھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی ہے، ترمذی کی بھی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو قرآن بالقصد نہیں سنایا تھا، ارادے سے نہیں سنایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اوقاز بازار کی طرف جا رہے تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب شیاطین کو آسمان کی خبریں سننے سے شہاب ثاقب کے ذریعے، چنگاری کے ذریعے، شعلوں کے ذریعے سے روک دیا گیا تھا، اور جنات نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ حادثہ جو ہم پر آسمانی خبروں سے ممنوع ہو جانے کا پیش آیا ہے، یہ کوئی اتفاقی بات تو ہوتی نہیں ہے معلوم، یعنی یہ اتفاق نہیں معلوم ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ایسی نئی چیز پیش آئی ہے جو اس کا سبب بنی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ زمین کے مشرق، مغرب اور ہر طرف میں جنات کے وفد جائیں گے اور اس واقعے کی تحقیق کر کے آئیں گے کہ وہ نئی چیز کیا پیش آئی ہے۔ ان کا جو وفد تہامہ یعنی یہ حجاز کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ نخلا مقام پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ صبح کی نماز جماعت سے ادا فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن پاک سنا تو قسمیں کھا کر آپس میں کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی
خبروں کے درمیان حائل اور منع ہونے کا سبب بنا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے لوٹے اور جا کر اپنی قوم سے یہ سارا واقعہ بیان کیا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک کی آیات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن پاک سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھو پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ اور اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ بھائی ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اکیلے طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ وہاں کے قبیلہ بنی ثقیف سے اپنی قوم کے مظالم کے مقابلے میں کچھ مدد اور معاونت وغیرہ حاصل کر سکیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے جو 3 بھائی تھے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، جو قبیلہ کے سردار اور شریف انسان سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی نرم طبیعت سمجھی جاتی تھی کہ یہ رحم کی امید ان سے کی جا سکتی تھی۔ تو یہ 3 جو بھائی تھے عمیر کے بیٹے تھے، عمیر نامی شخص کے، عبد یا لیل اور سعود اور خبیب ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے گھر میں ایک عورت قریش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے قوم کے جو مظالم وغیرہ تھے اس کا ذکر کر کے ان سے معاونت وغیرہ مدد طلب کی ہے، مگر ان تینوں نے بڑا سخت جواب دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کچھ انہوں نے کلام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہی 3 آدمی ایسے شریف سمجھے جاتے تھے جن سے کسی معقول جواب کی امید تھی کہ بھائی اچھا جواب دیں گے، ان سے بھی مایوسی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میرے آنے کو میری قوم پر ظاہر نہ کرنا، اور مقصد یہ تھا کہ بھائی ان کو خبر ملے گی تو وہ اور زیادہ ستائیں گے۔ مگر ان ظالموں نے یہ بات بھی نہیں مانی، بلکہ اپنے قبیلے کے بیوقوف لوگوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں۔ قبیلہ بنی سکیم بولا آپ نے؟ ثقیف، فا کے ساتھ، ثقیف، جی ثقیف فا کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے پڑھا ہے غزوہ حنین، اس کے اندر ثقیف اور حوازن دونوں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ آپ جانیے پلیز لکھ کے بھیج دیجیے گا نام چلیں گروپ جی میں۔ انشاءاللہ۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے غلاموں کو لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دیں، اور انہوں نے شور مچایا۔ ان کے شور و غل سے بہت سارے اور بھی شریر لوگ، برے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک باغ میں جو عتبہ اور شیبہ دونوں بھائیوں کا باغ تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے، اور یہ دونوں بھی اس باغ میں موجود تھے۔ اس وقت یہ شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر واپس ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کے باغ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ بھئی ان کی قوم کے بیوقوفوں کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تکلیف اور اذیت پیش آئی ہے۔ اسی درمیان وہ قریشی عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی جو ان ظالموں کے گھر میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شکایت کی کہ تمہارے سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو جب اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا مانگنی شروع کی، ٹھیک ہے، اور اس دعا کے الفاظ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، اور کسی موقع پر اور جتنے بھی مواقع وغیرہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ایسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں دعا کے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اپنی قوت کی کمزوری اور کمی کی، ٹھیک ہے، اپنی قوت کے ضعف اور کمی کی، اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی، وقلت حیلتی، اور میری تدبیر کی ناکامی کی، وہوانی علی الناس وانت ارحم الراحمین، اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے توقیری کی، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وانت رب المستضعفین، آپ تو کمزوروں کی پرورش کرنے والے ہیں، کمزوروں کے رب ہیں۔ فانت ربی، بس آپ ہی میرے رب ہیں۔ الی من تکلنی الی بعید، ٹھیک ہے،
کہ آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں، کہ کیا ایک غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے کہ جو چاہے وہ میرے ساتھ کرے، کہ آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، میں اسی کا سوال آپ سے کرتا ہوں۔ میں آپ کی ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنا پر دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو راضی کریں اور منانے میں لگے رہیں یہاں تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور ہم تو کسی برائی سے بچ نہیں سکتے، نہ کسی بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں، ولا قوت الا بک، مگر تیری ہی قوت سے، ٹھیک ہے، تیری قوت کے بغیر ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں رحم آیا، اور اپنے ایک نصرانی غلام جو عداس تھا، عین کے ساتھ عداس نامی کو بلا کر کہا کہ انگور کا ایک گچھا لے جاؤ اور ایک طبق کے اندر ایک پلیٹ میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ کھائیں۔ عداس نے ایسا ہی کیا کہ اس نے جا کر انگور کا یہ طبق، یہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عداس یہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا واللہ یہ کلام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شہر کے لوگوں کے نہیں ہیں، یہ بول ان کے نہیں ہیں، اس شہر کے لوگوں کے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو اللہ کے نیک بندے یونس بن متی علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو یونس بن متی کی کیسے خبر، کیا خبر؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر گر پڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس نے ہمارے غلام کو تو خراب کر دیا ہے۔ جب عداس لوٹ کر ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ عداس تجھے کیا ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگا؟ اس نے کہا کہ میرے سرداروں اس وقت زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتلائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا۔ انہوں نے کہا کم بخت ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تجھے تیرے مذہب سے پھیر دے، کیونکہ تیرا دین بہرحال اس کے دین سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے، جبکہ جو ثقیف کی ہر خیر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو گئے۔ واپسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نخلہ کے مقام پر قیام فرمایا اور آخر رات میں نماز تہجد پڑھنے لگے تو ملک یمن جو ہے نصیبین کے جنات کا یہ وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے قرآن پاک سنا اور سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر واقعہ بتلایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحابی جن ہیں ان کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کتاب الصفہ میں کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور اون کا جبہ پہنے ہوئے تھا جس پر بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل کہتے ہیں میں نے اس کو سلام کیا ان کو، اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتلایا کہ تم اس جبہ کی رونق سے تعجب کر رہے ہو، یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے۔ اسی جبے میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، پھر اسی جبے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورۃ جن نازل ہوئی ہے۔ تو روایت حدیث میں جو لیلۃ الجن کا واقعہ مذکور ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قصد تھا جنات کو تبلیغ اور دعوت کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب جو جنگل تھا اس کے اندر جانا ہے اور پھر وہاں پہ قرآن پاک سنانا ہے۔ تو بظاہر اسی واقعے کے بعد کا ہی واقعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ قصہ بھی ہے اسی کے واقعے کے بعد کا۔ اور علامہ خفاجی فرماتے ہیں کہ بھائی جنات کا جو وفد تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 6 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ۔ اس لیے ان دونوں باتوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ تطبیق یوں کر دی ہے کہ سورۃ جن والے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنات کے آنے کی خبر اور قرآن پاک سننے کی خبر نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلا دیا۔ اور یہ والا جو واقعہ ہے یہ نخلا کے مقام میں طائف سے واپسی پر ہوا ہے۔ اور دوسری جو روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر مکہ کے قریبی جنگل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادتاً اسی کام کے لیے تشریف لے گئے تھے کہ جنات کو
دعوت اسلام دے سکیں اور قرآن سنائیں، تو وہ اس کے بعد پیش آیا ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا ہے ان کی آپس میں گفتگو ہی ہے، اور گفتگو اتنا مطلب بڑی بات نہیں ہے. آگے حضرت کا واقعہ ہے.